الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر شخص کو اس دنیا میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایک پونجی دے کر بھیجا گیا ہے. کائے کی پونجی؟ زندگی کی پونجی. کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو اس سے بھی کم، کسی کو تھوڑے بہت اور زیادہ. بہرحال یہ زندگی کی پونجی اور سرمایہ مردوں کو بھی ملا ہے، عورتوں کو بھی ملا ہے. کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک باقی زندگی آ رہی ہے جسے آخرت کہتے ہیں. اس میں 2 ٹھکانے بنائے گئے ہیں. ایک کا نام جنت ہے، دوسرے کا جہنم. جنت بہت آرام دہ سکھ چین کی جگہ ہے. دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، سب اسی جنت کا ہلکا سا نمونہ ہے. وہاں وہ سب اچھی چیزیں ہیں جنہیں ہم دنیا میں پسند کرتے ہیں. انسان مکان پسند کرتا ہے تو جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے مکانات. انسان کو سواریاں پسند آتی ہیں، اچھی کار، ہوائی جہاز. ان سے بھی بہتر سواریاں جنتی بندے بندیوں کو ملیں گی. انسان کو باغات پسند ہیں تو ایسے باغات ہیں کہ ہمیشہ وہ لدے رہیں گے، موسمی نہیں ہوں گے، کبھی ان کا پھل ختم نہیں ہوگا. اور وہ کبھی اجڑیں گے نہیں، کبھی ان کو پانی دینے کی، دوائیں چھڑکنے کی، نقصانات سے بچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان کو نہریں پسند ہیں تو نہریں ان باغوں کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی. انسان کو خوبصورتی پسند ہے تو دنیا کی سب سے کوئی خوبصورت چیز ہو، یعنی انسان ہو، مرد ہو، عورت، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہر مرد کو، ہر عورت کو بنا دیا جائے. انسان کو کھانے پسند ہیں مگر پکانے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ پکا پکایا مل جائے. وہاں پکائے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے کھانوں کا انتظام ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوں گے. انسان کو تندرستی پسند ہے تو جنت میں ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے. انسان کو جوانی پسند ہے مگر پسند کے باوجود وہ جوانی ڈھل جاتی ہے، لیکن وہاں ہمیشہ جوان رہے گا، ایک عمر رہے گی، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. یہاں سے چاہے بوڑھا ہو کر مرے لیکن وہاں جوان ہوگا اور جوان رہے گا. اور انسان کو خوشبو پسند ہے، دودھ پسند ہے، شہد پسند ہے. غرض جو اس کو پسند ہے وہ سب ملے گا. عورتوں کو زیورات پسند ہوتے ہیں تو اتنا زیور پہنایا جائے گا کہ پورا ہاتھ کوہنیوں سمیت زیور سے بھر جائے گا اور بہت خوبصورت لگے گا. یعنی جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے ہاتھوں کو، وہاں تک زیور پہنایا جائے گا اور وہ بھدا نہیں، بہت اچھا لگے گا. انسان یعنی جو بیویاں ہیں، دنیا کی بیویاں، ان کو جنت کی حوروں کا سردار بنایا جائے گا. مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی، ان کی سردار اور رانی جیسے نوکرانی ہوتی ہیں
مگر ان سب پر رانی ہوتی ہے، بادشاہ کی رانی کی کتنی خادمائیں ہوتی ہیں، ایسے اس کو ملکہ اور رانی بنایا جائے اور ہر طرح سکھ چین امن و امان ہوگا، سلامتی ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ اختلاف ہوگا، نہ حسد ہوگا، کیونکہ حسد وغیرہ تو کمانے پر ہوتا ہے، اس نے خرید لی، ہم کو احساس ہو گیا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مقدر کی چیز تھی۔ یہاں تو جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا مال کم رہ جائے گا، اس کا بڑھ جائے گا، یہ اچھا خوشحال ہو جائے گا، ہم کمزور رہ جائیں گے، چونکہ وہاں سب نعمتوں میں ڈوبے رہیں گے، خوب برتیں گے، خوب عیش آرام کریں گے، نہ میل کچیل ہوگا، نہ میلے کچیلے ہوں گے، اور دنیا میں پیشاب پاخانے کی حاجت پڑتی ہے، بڑے بوڑھے بیچارے کیسی پریشانی سے یہ ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں یہ سب کچھ نہیں رکھیں گے، کھائیں گے خوشبودار ڈکار سے وہ سب ختم ہو جائے گا، یہ ضرورتیں نہیں رہیں گی، عورتیں ہمیشہ پاک صاف رہیں گی، جو مجبوریاں ہوتی ہیں ماہانہ یہ سب ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں رہے گا، ہمیشہ پاک صاف ستھری۔ غرض بہت اچھی نعمتوں کی جگہ اللہ نے اپنے بندے بندیوں کو بنائی ہے، لیکن یہ جنت اور یہ نعمت اس کو ملتی ہے جس کا ایمان اچھا ہو، ایمان مضبوط ہو، اور ایمان کے بعد اس کے کام عمل اچھے ہوں۔ ایمان تو عام طور سے صحیح ہوتا ہی ہے، البتہ کہیں کہیں اس ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، جیسے کوئی مزاروں سے عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ یہ کر دیتے ہیں ہم کو اچھا، یا یہ اولاد دے دیتے ہیں، یا یہ ہماری سنتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ہمارے گمان کے مطابق جنتی ہیں، وہ اللہ والے خواجہ صاحب ہوں اور رائے سین درگاہ والے ہوں یا اور کوئی ہوں، یہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، یہ اس جنت جیسا آرام چھوڑ کر یہاں کائے کو آئیں گے؟ یہ اللہ والے تھے، ہم بھی ایسے ہی اللہ والے بنے تو اللہ ہم سے بھی راضی اور خوش ہو جائے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، سب چیزیں اسی کی محتاج ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل پکا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اگر اچھے نہیں ہو رہے تو ٹونے ٹوٹ کے شروع کر دیے، شرکیہ کام شروع کر دیے، بچے زندہ نہیں رہ رہے تو کچھ ایسے کام کرنے لگے ایمان کے خلاف، یا اللہ میاں پہ کسی وجہ سے اعتراض کرنے لگے، کسی کا کوئی بال بچہ مر گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ میاں کو ایسا نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ، ہم بوڑھے بیٹھے ہیں، ہم کو لیتا ان کو کیوں لیا، جوانوں کو، ایسی باتوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایمان ہمارا صحیح ہو، اس میں شکر بھی کر رہے ہوں ہم، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، یہ بھی نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ آپ سے اپنے سے اور گھٹیا لوگوں کو دیکھو گے، ہم سے کتنے گھٹیا ہیں، ہمیں ان سے بہتر بنایا ہے، ان سے بھی گھٹیا ہمیں بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ شکر ادا کر۔ پریشانی، دکھ تکلیف، الجھن یہ آئے تو ان پر صبر کرے، شکایت نہ کرے، اس پر اللہ میاں جنت میں بڑی بڑی نعمتیں دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بندے، اے بندی، میں نے غربت دی تھی، کمزور حالت میں بنایا تھا تجھے تو تجھ سے ناراض نہیں تھا، میں نے اس لیے مالی کمزوری دی تھی کہ تجھے اس کے بدلے میں اب نعمت دوں، اگر وہاں مالداری اور وہاں خوشحالی دیتا تو نعمتیں یہاں کم دیتا، اور وہاں نعمتیں کم دی تو اب نعمتیں زیادہ دوں گا، تو مالدار تو تمنا کریں گے کہ ہم بھی غریب ہوتے، اور غریب خوش ہوگا کہ بہت اچھا ہوا، ہمیں وہاں کم ملا تو اب زیادہ ملے گا۔ اس جنت میں غریب لوگ 500 سال پہلے چلے جائیں گے مالداروں سے، غریب کے لیے کوئی ایسی حسرت کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں ہے، اگر مزدوری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے تو بھی یہ سوچے کہ جنت میں 500 سال پہلے پہنچ جاؤں گا،
تو اپنا ایمان کے بعد عمل اپنا صحیح ہو. عمل میں نماز تو مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے. ایسے ہی بہت سے کام عورتوں کے لیے دین میں بتائے ہیں. پردہ کرنا بتایا. وہ پردہ عزت کی چیز ہے، عزت حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ قلعہ ہوتا ہے عورت ذات کے لیے. اپنی خوبصورتی کو غیر محرموں سے نامحرموں سے بچانا چھپانا، یہ اس سے اپنے اندر شرافت اطمینان بڑھتا ہے. اور جن چیزوں سے یہ پردہ گھٹتا ہے جیسے فیشنوں سے، دکھاوے سے، زیب و زینت بناؤ سنگار سے، ایسی چیزوں کو جہاں منع ہے وہاں ناپسند کہا گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، ہماری زیب و زینت کو وہ نہ دیکھے. اور جب تک بچی پردے میں نہ رہے وہ لباس بھی خوبصورت بھڑکدار نہ پہنے. نظریں اٹھیں گی، ہائے لگے گی، اور جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے ان کے اندر روگ بڑھ جائے گا. تو ان چیزوں سے بچانا سب ماں بہنوں کا خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ایک ذمہ داری ہے. اولاد ہوتی ہے وہ بھی نعمت ہے، اس کو نیک بنانا یہ ماں بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اولاد نیک بنتی ہے انہیں سمجھانے بجھانے سے اور ماں باپ کو خود عمل کرنے سے، کیونکہ وہ عمل نیکی دیکھ دیکھ کر خود بھی سیکھتے ہیں، خود بھی اچھا ہی سیکھتے ہیں. ماں ایماندار ہوگی، صحیح چیز بیچے گی، دودھ کو اصلی بیچے گی، گھی کو اصلی بیچے گی، غرض ایمانداری کے کام کرے گی. اور بچی دیکھے گی تو بڑے ہو کر وہ بھی ایماندار ہی رہے گی. ہمیشہ سچ بولے گی ماں تو بچی ماں کو دیکھ دیکھ کر یہی سیکھے گی. تو اپنے عمل سے بھی بچوں کو سیکھنے کا تربیت کا موقع ملتا ہے، اور سمجھانے بجھانے سے تو ملتا ہی ہے. اب سمجھانے بجھانے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ سمجھنا ہوگا، ہم بھی سیکھیں. بڑی عورتیں اپنے گھر والوں کے ذریعے سیکھیں. جس کے گھر مرد پڑھے لکھے ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں بھی کچھ دین کی باتیں بتایا کریں، سکھایا کریں، سنایا کریں. وہ فضائل اعمال کی طرح بہشتی زیور سنائیں، تعلیم الاسلام سنائیں، تو انشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں معلوم ہوں گی، عمل کے طریقے معلوم ہوں گے. اور گھروں میں ایک وقت ایسا رکھنا چاہیے جس سے ہم بچے سب دین کی باتیں سنیں، دینی ذہن بنے. اور ماں بہنوں کو کچھ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کلمہ، استغفر اللہ، درود شریف یہ پڑھنا چاہیے. اس سے دل نرم ہوتا ہے اور نیک کاموں کی چاہت بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے. اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے. گھر میں کوئی قرآن پاک پڑھا ہو، آج کل تو عام طور سے بچیاں بھی پڑھی ہوتی ہیں، بہو بیٹیاں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. رشتہ ہی کرتے وقت خاص طور سے اس کو دیکھتے ہیں کہ بچی قرآن پڑھی ہے کہ نہیں. لیکن یہ اسی لیے طے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن پاک پڑھا کریں گی وہ، تو انہیں چاہیے کہ جس مقصد سے یعنی جس سے بنیاد پر رشتہ کیا گیا تھا کہ دلہن پڑھی لکھی آئے، تو اب اس دلہن کو اس گھر کو نورانی بنانا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے. اس سے خود کا دل نورانی ہوگا، گھر نورانی ہوگا، بچوں پہ اثر پڑے گا. اور اپنے گھر کے کام کاج کر کے فارغ ہو کر کچھ دیر اللہ کو یاد کریں. دل دل میں ہی یہی سوچیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے. یہ زیورات، یہ بکس بھرے کپڑے اور دنیا کی سب چیزیں، یہ گھروں کی زیب و زینت، سجاوٹ، پلیٹیں، کپ، سامان، یہ سب چھوڑ جائیں گے. اپنے ساتھ تو ایمان اور اعمال جائیں گے. ان کا کتنا انتظام ہے. گھر کو تو اے سی سے سجا لیا، چیزوں سے سجا لیا، رنگ روغن سے سجا لیا، لیکن اپنی زندگی اور جنت کو
تو ہم نے ایسے ہی بنا رکھا ہے، ایسے ہی خالی کر رکھا ہے، اس کی تیاری ہو، وہ تیاری اسی زندگی میں ہوگی۔ ایسا سوچیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب ختم ہو جائے، اللہ میاں کب بلا لیں، اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ کھانے پینے ضروریات پوری کر کے پھر تو ہم کو اپنے کام میں مقصد میں لگنا چاہیے خوب۔ نماز فرض تو پڑھیں ہی، نفل پڑھیں، 2 رکعت الگ سے پڑھ کے دعا کریں، دعا قبول ہو، ذکر کریں، دینی کتاب سنیں، اچھی باتیں کریں، فون مون آئے تو فون پہ بھی نصیحت کریں۔ بلکہ آج کل یہ رواج ہونا چاہیے کہ صبح فون سے جلدی سے سب کو جگائیں، اپنی بیٹی ہے تو اس کو فون کر دیں، دن بھر ادھر ادھر فون کرتے ہیں، فجر کے وقت جگانے کا بھی فون کریں کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ ایک دوسرے جگہ جگہ دور دور فون لگا دو، ایک ماحول ہو جائے گا نماز کے لیے اٹھانے کا، تو اس سے بہت سے لوگ جو سست ہیں پہلی نماز فجر کے امید ہے کہ پابند ہو جائیں گے۔ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی جگائیں۔ میں تو کہتا ہوں بچوں کو جگانے سے پہلے چائے بنا لو فجر کی اذان کے ہی وقت، اور پھر چائے کے نام سے جگاؤ، اٹھ بیٹھو چائے بن گئی، پھر نہیں ملے گی، پھر نہیں بچے گی، تو بچے اٹھ جائیں گے، جب ہی چائے پئیں گے تو عمدہ صبح صبح نماز بھی پڑھ لیں گے اور اپنے ضروری کام کر لیں گے۔ دن چڑھے تک نہ سونے دیں، نہ خود سوئیں نہ بچوں کو سونے دیں۔ آج اپنے کمزوریاں ہیں، تندرستی نہیں ہے، ایسے ہی دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، الال بنے رہتے ہیں، اس سے تندرستی نہیں رہتی۔ تندرستی آتی ہے جلد اٹھنے سے، اور چلیں پھریں بھی۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے غیر مسلم سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہیں، عورتیں چلتی پھرتی ہیں ورزش تندرستی کے لیے۔ ہمیں تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فجر کی نماز ہمارے لیے ایک ذریعہ دیا ہے، اذان سے پہلے ہی اٹھ جائیں اور چل پھر لیں، مائیں بہنیں گھر میں ہی چل پھر لیں، جلدی آرام کریں تو نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اپنے گھروں میں یہ گانوں کی آواز، بے دینی کی آواز نہیں آنا چاہیے، یہ اس سے برائیاں، گناہوں کے میلانات بڑھتے ہیں، گناہ کے سوچ بچار شروع ہو جاتے ہیں۔ بچیوں کی بہت حفاظت رکھوالی کی ضرورت ہے، اور موبائل جہاں تک نہ ہو بچوں پر، بچیوں پر، عورتوں پر، تو یہ اچھا ہے، اس سے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ حلال روزی تو کماتے ہی ہیں، لیکن خرچ میں ذرا کمی، خرچ میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس سے خرچ بڑھتا ہے، آمد پوری نہیں ہوتی تو قرض بڑھ جاتا ہے، قرض سے پھر انسان کا دماغ پریشان ہوتا ہے، اور اس سے میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں۔ گھر آ رہے ہیں، دماغ پریشان ہے، آمد نہیں ہوئی، اور الجھنیں ذہن میں تھیں، گھر آئے تو بیوی نے کہا یہ سامان نہیں ہے، وہ سامان نہیں ہے، مگر بیوی نے یہ نہیں سوچا کہ جیسی آمد ہے اس کے مطابق میں خرچ کر لوں۔ اخراجات، تیل، صابن، سب چیزوں میں احتیاط ہو، کم سے کم میں کام چلا لو، جیسی آمد ہے ویسا کر لیں۔ قرض دار ہیں تو کیوں اس طرح سے فضول خرچی کریں؟ مرد کی کمائی کا ایک حصہ عورت کے ہاتھ سے خرچ میں احتیاط ہوتی ہے، آج اس کا خیال نہیں رکھتی۔ عورتیں تیل ڈالتی ہیں، پتہ نہیں کیوں، کھایا جاتا نہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ، مگر ڈالتی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ان کو پکانا نہیں آتا۔ نہیں، یہ تندرستی کا خیال کرو، جو چیز نقصان دہ ہے ڈاکٹر بھی منع کر رہے ہیں تو مان جاؤ، بچت بھی ہوگی، صحت بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خوب دے تو پھر اس حساب سے ہم شکرانہ ادا کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دیں، ہم بھی استعمال کریں، مگر جو چیز نقصان دہ ہے اس سے تو بچیں۔ جو جس سے پرہیز بتا رہے ہیں، صحت کو نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ کہیں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، کہیں کچھ بڑھ رہا ہے، مگر ماں بہنیں خیال نہیں کرتی۔ اور رشتے ہوتے ہیں، کبھی اپنی بچی کی غلطی ہوتی ہے، کبھی بہو کی غلطی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بہو کی
وہی غلطی بہو کر رہی ہے تو اسے ہم ڈانٹ رہے ہیں، اور بچی کی غلطی معلوم ہو رہی ہے تو اس کی طرفداری کر رہے ہیں، تو بچی کو شے مل رہی ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، توڑ ہونے لگتا ہے۔ انصاف کرنا چاہیے، اپنی بچی کو ڈانٹیں، بہو کی رعایت کریں، وہ بھی بیٹی ہے، ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی ہے تو اس کو بیٹی کی طرح سے رکھیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کون ایسی دلہن ہوگی جو ساس خیال رکھے اور پھر بھی وہ کہے کہ میں الگ ہوں گی؟ الگ ہونا کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے۔ اپن ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تو اختلاف ہوتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر ہمدردی گھٹ جاتی ہے۔ اور یہ سوچو کہ اگرچہ میرے اوپر ان کا حق نہیں ہے مگر میں کروں گی تو ثواب ملے گا مجھے۔ ساس بھی یہی سوچے، پڑوسی نے سوچیں، ایک پریشان ہے تو چلو ہم جا کے ان کی خدمت کر دیں گے، کھانا بنا دیں گے، گھر والوں سے پوچھ کے چلے جائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ بڑے ثواب کی چیزیں ہیں، یہ بڑی کمائیاں ہیں، جنت میں ان پر جب نعمتیں ملیں گی تب پتہ چلے گا کہ اوہو ہم نے تو بڑی کمی کی، اور محنت ہمدردی کرتے تو اور ثواب پاتے۔ تو یہ چیزیں ہم کو کامیابی تک پہنچانے والی ہیں، ایمان اور اچھے کام۔ اور اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے، جو کر سکے کر لیں۔ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بہت سارے کام نہیں بن رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اللہ کریں، تسبیح لے کر اللہ 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 ہی کریں، انشاءاللہ اس سے بھی نیکی بڑھیں گی۔ جب تک زندگی ہے وہ نعمت ہے، کمزوری بیماری سے ایسا تو جی چاہتا ہے کہ اب تو اللہ لے لے، نہیں، اس طرح سے اکسا کر تو نہیں دعا کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ سے ملنے کا شوق ہی ہے تو ٹھیک ہے، یا فتنے فساد ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے کہ اللہ میاں ایسے فتنوں سے تو ہم کو اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیمار ہیں اس لیے اب برداشت نہیں ہو رہی تو مرنے کی تمنا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جی چاہ رہا ہے یا اللہ اب تو تیرے پاس آنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، تو مجھے بلا لے، اللہ سے ملنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تیاری بھی تو چاہیے۔ جو سانسیں موجود ہیں یہ بہت انمول ہیں، ان کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ بس بچوں کو بھی نعمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی ہے ان پہ کرم کیا ہے۔ بچیاں ہی ہیں تو بھی آج کل تو بچیاں اور داماد بیٹوں سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں، احساس نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اولاد جو دے اس کا احسان ہے، اس کی طرف سے نعمت ہے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دے دے، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی بس نہیں ہوتا۔ بعضی جگہ بڑی ناسمجھی کرتے ہیں، بچی پیدا ہو گئی تو اس کو بچی کیوں ہوئی، اس بہو کو پریشان کرتے ہیں۔ کیسی ناسمجھی ہے یہ، اس نے تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں انسان بچے کو، اس نے جو بنایا اس نے اس کا جنم دیا، اس میں اس بہو کا کیا قصور بیچاری۔ اختلافات ہوتے ہیں، یہ سب دین سے دوری اور اللہ رسول کے قانون سے جہالت کی بات ہے۔ ہم دین کو سیکھیں گھر والوں کے ذریعے تو انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں معلوم ہوں گی، پھر ایسا ذہن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت دل میں نورانیت اچھائی پیدا ہوگی۔ کبھی کبھی جی نہیں چاہتا سستی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، تو ضروری کاموں میں تو ہمت ضروری ہی ہے۔ ہاں نماز کو نہیں جی چاہ رہا، پردے کو جی نہیں چاہ رہا، اور بہت سے ضروری کاموں کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہ کمی ہے، ہمت جٹانی پڑے گی۔ جیسے دوا کھانے کو جی نہیں چاہتا مگر اس لیے کھاتے ہیں کہ تندرستی ہوگی، تو ایسے ہی جس عمل کو جی نہیں چاہ رہا اس کو ہمت سے کریں، کیونکہ اس سے ہمیں جنت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ ہاں رہ گئی ایسی چیزیں کہ کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، ان کا جی نہیں چاہ رہا تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، مگر وہ پھر بھی محرومی ہے۔ ہاں جب نعمتیں ملیں گی ان عملوں پر تب پچھتائیں گے، اس لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے
نعمتیں دی ہیں ان کا شکر گزار بنائے۔ مائیں بہنیں جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد بھی دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا بھی دے، اور جن کے گھر والے خدا نخواستہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، جن کی بری عادتیں ہیں اللہ ان کی عادتوں کو سدھار دے۔ اور عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ دعا کیا کرے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے ہدایت کی، اور پڑھ پڑھ کے دم کیا کرے الحمدوں کی صورت، اور علم نشرہ کی یاد ہو تو وہ انا اعطیناک قل هو اللہ، جو یاد ہے ان کو پڑھ کر کھانے پہ پانی پہ دم کرنے سے ہدایت ملتی ہے، نورانیت آتی ہے بچوں کو بھی، اور جن کے لیے ضروری سمجھیں کرنا چاہیے، اور نماز جلدی پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ذرا جلدی اٹھیں، ان کے لیے جلدی سے نماز اچھی بتائی گئی ہے۔ مردوں کو تو بتایا کہ وہ اذان ہو، پھر وہ جماعت کا ٹائم ہو، سب کا انتظار کرو، جب وہ ٹائم ہو تب پڑھو، لیکن عورتوں کے لیے بتایا کہ جلد سے جلد پڑھ لو، پہلے ہی سے پہلے اول وقت پڑھو۔ اس سے بچے شوہر سب پہ اثر پڑتا ہے، تو انشاءاللہ ذرا جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ بس یہی گزارشات کرنا تھی۔ ہاں کبھی کوئی پڑھے لکھے آیا کریں، عورتوں کو معلوم ہو ہی جاتا ہے، کھانا بناتی ہیں، چائے بناتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، تو گھر والوں سے کہہ بھی دیا کرے کہ ہمارا اجتماع کرا دیں، ہمارے لیے بیان سنوا دیں، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہو جایا کرے 2-4-6 مہینے میں، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، مگر مستقل فائدہ ہوگا اپنے گھروں میں بہشتی زیور کی تعلیم سے۔ یہ کراؤ، پڑھی لکھی ہو، ہندی اردو سب میں آتی ہے وہ کتاب، پڑھو ایک طرف سے انشاءاللہ، اور سنو تو بہت اچھی اچھی باتیں معلوم ہوں گی، عمل کے طریقے معلوم ہوں گے۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔